انفه ثم رغم انفه ثم رغم انفه قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک ابویہ عند الکبر او احدهما او کلیہما فلم يدخل الجنہ رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک، رغیم انف ہو اس کا ترجمہ، ورنہ مراد یہ ہے کہ وہ ذلیل ہو، وہ رسوا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، رغیم انفہ ثم رغیم انفہ ثم رغیم انفہ، یعنی خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب ہے کس کی ناک خاک آلود ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جو اپنے والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر پائے، اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ معلوم ہوا کہ والدین کا وجود اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتا ہے، لیکن والدین ایک ایسی دولت ہے یہ اگر آپ کے ہاتھ سے آپ نے اپنے ہاتھ سے گنوا دی ملنے والی نہیں، ملنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے والدین کے وجود کو اولاد غنیمت سمجھے اور جتنی زیادہ ان کی خدمت کر سکتا ہو کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، تنبیہ الغافلین میں ہے یہ روایت۔ ایک شخص آیا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں، خود وضو کراتا ہوں، کہیں اگر اس کو سفر میں جانا ہوتا ہے تو میں اپنے کندھے پر بٹھا کر لے جاتا ہوں، تو کیا حق ادا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100واں حصہ بھی ادا نہیں ہوا۔ کتنا؟ 100واں حصہ بھی ادا نہیں ہوا، لیکن آپ نے فرمایا خدمت کرتے رہو اجر ملتا رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت انسان ساری رات اور سارا دن کھڑے کھڑے ان کی خدمت میں گزار دے تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ بڑے بد نصیب ہیں، وہ بڑے بد نصیب ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا کہ ان کی خدمت جتنی زیادہ سے زیادہ کر لی جائے اتنی ہی کم ہے۔ وہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا مجھ پر کیا حق ہے؟ مل حق، میرے اوپر کیا حق ہے والدین کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے لیے جنت ہے اور تیرے لیے دوزخ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو اطاعت اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے تو جنت میں چلا جائے گا، اور اگر تو نے ان کی نافرمانی کی، ان کے کہنے کو نہیں مانا، ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی نافرمانی تیرے لیے جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ یہ حق ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ
کہ والدین کی فرما برداری اس حد تک کی جائے گی جس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر والدین کسی نافرمانی کا حکم دیں تو اس میں والدین کی پھر اتباع اور پیروی نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت اور فرما برداری جائز نہیں ہے۔ اگر پیر اپنے مرید کو، استاد اپنے شاگرد کو، والدین اپنی اولاد کو اگر کسی ناجائز کام اور کسی ناجائز فعل کا حکم دے تو پھر اس میں ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اتباع اس حد تک جس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے۔ اگر باپ یہ کہے بیٹے سے کہ مجھے شراب لا کر کے دے دو تو اس میں اتباع نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ باپ کے کہنے کو نہیں مان رہا، شریعت یہاں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کام مت کرو جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو اس حد تک اجازت ہے جس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے، اس حد تک ان کا کہنا مانا جائے گا۔ حقوق دونوں طرفہ ہے، یعنی باپ یہ نہ سمجھے کہ اولاد پر میرا ہی حق ہے، نہیں، باپ پر، والدین پر اولاد کے بھی حقوق ہیں، بیلنس رہنا چاہیے۔ باپ صرف یہ سمجھتا رہے، ماں باپ یہ سمجھتے رہے کہ اولاد کے ذمے میرے حقوق ہیں، لیکن اولاد کے حقوق کو ادا نہ کرے تو دوستو گاڑی کیسے چلے گی؟ وہ اولاد ایک دن باغی ہو جائے گی کہ اپنے ہی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، میرا کوئی حق ادا نہیں کرتے۔ باپ پر، والدین پر اولاد کے حقوق کیا ہے؟ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب علیہ الرحمہ کا ایک وعد ہے، وہ چھپا ہوا بھی ہے، حقوق والدین کے نام سے۔ حضرت نے اور وہ بیان ہم نے خود سنا بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا باپ جو اپنی اولاد کا سب سے پہلا حق ضائع کرتا ہے، معلوم ہے وہ کیا ہے؟ باپ اپنی اولاد کا جو سب سے پہلا حق ضائع کرتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بیوی سے قربت کرتا ہے تو دعا پڑھ کر نہیں کرتا ہے۔ یہ اولاد کا سب سے پہلا حق ہے جو وہ ضائع کرتا ہے، اس لیے کہ دعا پڑھ کر بیوی سے ملاقات کرے گا تو اس کے بھی اثرات ہوا کرتے ہیں، یہ حق ہم ضائع کرتے ہیں۔ اور دوسرا حق اس کا ضائع ہوتا ہے کہ نام ہم اچھے نہیں رکھتے ہیں۔ اولاد کا والدین پر یہ بھی حق ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھا جائے۔ اب کیا نام رکھتے ہیں؟ کسی کا نام بلبل ہے، کسی کا نام بطخ ہے۔ صاحب یہ بلبل اور بطخ کیا ہے؟ تو جانوروں کے نام ہے۔ صاحب کسی کا نام کیا ہے؟ والضحیٰ ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، میں نے کہا بھائی یہ نام تو ٹھیک ہے، اجی قرآن میں آیا؟ تو بھئی قرآن میں آیا، قرآن میں آنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ نام بھی رکھ دیا جائے گا۔ تو آج کل ہمارے ناموں میں اتنا افراط و تفریط، کوئی نیا نام ہونا چاہیے بس۔ آج کل علیزہ بڑا نام چل رہا ہے لڑکیوں میں نا، وہ ایک گایاکار ہے مشہور یہودیوں میں، اور اس کے نام پر نام چل رہا ہے۔ مطلب کوئی بھی نام رکھ دو، حالانکہ نام کے اثرات ہوا کرتے ہیں، اسی لیے آتا ہے کہ اچھا نام رکھو۔ انبیاء کے نام ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، تابعین، تبع تابعین، صالحین کے نام پر نام رکھو کہ ان ناموں کے اثرات اس کے اندر آتے ہیں۔ لیکن نہیں، نیا نام ہونا چاہیے، معنی کچھ بھی ہو ٹھیک ہے، اگر نیا بھی رکھ رہے تو اچھا نام ہو جس کے معنی بھی اچھے ہوں۔ پہلے تو یہ کہ صحابہ صحابیات کے نام پر نام رکھو اپنے بچوں اور بچیوں کے، تاکہ وہ اثرات ان کے اندر منتقل ہو۔ تو یہ حق ضائع کرتا ہے۔ تو دونوں طرفہ بات رہنی چاہیے، باپ اولاد کے حقوق کو ادا کرے، اولاد باپ کے حقوق کو ادا کرے۔ تو جب باپ اپنے بچے پر شفقت کرے گا انشاءاللہ اس شفقت کے نتیجے میں اولاد اپنے باپ کی قدر کرے گی۔ تو اس لیے لیکن آج کی اولاد بھی کیا ہوتی ہے، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، وہ جوانی کے نشے میں ایسا چور ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے باپ تو فرسودہ خیالات کے، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، نیا زمانہ ہے، نئی روشنی ہے، نئی ترقیاتی دور ہے، یہ پرانے دور کی باتیں لیے پھرتے ہیں۔ نہیں، ان کے تجربات سے
وہ پرانے ضرور ہیں لیکن ان کے کچھ تجربات بھی ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر تم نے ان کے تجربات سے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی اپنی چلاتے رہے تو کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بھی خسارے میں جائے گی اور آخرت بھی خسارے میں جائے گی۔ قرآن کریم تو خود کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک مت کہو، جھڑکو مت۔ ظاہر بات ہے کہ جب اف کہنے اور جھڑکنے کی اجازت نہیں تو ان کو تیز نظر سے دیکھنا یا ان کے ساتھ گالم گلوچ کرنا، حتیٰ کہ ہاتھا پائی تک کرنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں آج کل اولاد کی نظر میں باپ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ ذرا سا کچھ ہوا، بیٹا غصوں میں تن بھن اور کھانا بھی چھوڑ دیا، بات کرنا بھی چھوڑ دی، باپ کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت حالات یہ ہے۔ تو اس لیے اولاد اپنے ماں باپ کی قدر کرے۔ کل جب یہ نہ رہیں گے سر پکڑ کے روتے پھرو گے کہ ہمارا باپ چلا گیا۔ ارے اب رونے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ زندگی میں تم نے قدر نہ کی تو اب رونے سے کیا فائدہ؟ اس لیے زندگی میں ماں باپ کی قدر کر لو، ان کا ادب و احترام کر لو، تاکہ دنیا میں بھی تمہیں جو ہے اجر راحت ملے